السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ایک فتنہ باز یہودی عبداللہ بن سبا ایک شریر اور فتنہ باز یہودی تھا جو صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت میں منافق بن کر مسلمان ہو گیا تھا۔ کچھ دن مکہ مدینہ میں رہا مگر یہاں اس کا داؤ نہ چلا، تو پھر یہ منافق شہر البصرہ میں گیا، کچھ وہاں نقص پھیلایا، پھر کوفہ میں گیا مگر کہیں پورے طور سے اس کو موقع نہ ملا۔ جب مصر میں آیا تو اہل مصر کو اس بات کی تعلیم دی کہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا عیسیٰ کا؟ سب نے کہا کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس نے کہا تو بڑا افسوس ہے کہ عیسیٰ تو قیامت سے پہلے دنیا میں آوے اور کافروں کو ہلاک کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمن جو چاہے کرتے رہے۔ یہ بات کب اور کیسے ہو سکتی ہے؟ بعض اہل مصر نے رجعت کا یہ مسئلہ مان لیا۔ جب اس یہودی کا یہ داؤ چل گیا تو پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ہر نبی ایک وصی ہوتا ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ خلافت کا حق وصی کو ہوتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کو غصب کر لیا ہے، تم کسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے الگ کرو اور علی کو مسند خلافت پہ بٹھاؤ۔ بے دین یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خیر خواہ نہ تھا، وہ تو محض مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کئی لوگ اس دعوے میں بھی آگے اور کہنے لگے کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کو کس طرح خلافت سے الگ کریں۔ وہ بولا کہ تم سب سے پہلے تو حکم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے مصر پر مقرر ہے، ان کی شان میں اعتراض کرو، وہاں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرو اور جگہ جگہ مصر میں اور بصرہ میں خط روانہ کرو۔ چنانچہ جگہ جگہ سے خط حاکموں کے متعلق شکایتوں کے لکھے جانے لگے اور راہ عامہ کو اس طور پر ہموار کیا جانے لگا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کردہ حاکم ظلم کرتے ہیں۔ بہت سے کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ اہل مصر، اہل کوفہ، بصرہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا کہ اور تو ہم ہر طرح چین سے ہیں مگر آپ رضی اللہ عنہ کے حاکم ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ انہیں موقوف کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جس پر میرے عاملوں نے ظلم کیا ہے وہ اس مرتبہ ضرور حج کرنے آئے، میرے عامل بھی آئیں گے، اس وقت سب کے ظلم کا بدلہ ان سے لے جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ادھر اپنے سب عاملوں کو طلب کر لیا، چنانچہ حکام تو سب آگے مگر شکایت کرنے والوں میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان حاکموں سے پوچھا کہ تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو ان سب نے عرض کیا کہ یہ بات بالکل غلط اور بناوٹی ہے، ہم نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ محض شرارت اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔